بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مقدمانہ سلام پہنچے اور آپ کی صحت و سلامتی، عزت، رزق اور تمانیت قلب و نظر کی دعائیں۔ آج بدھ ہے اور 24 جون میں کچھ موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان موضوعات میں دو میرے پاس خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور قوم کو سڑکوں پہ آنے کی دعوت دینا ہوگی۔ خدا کرے آپ آمین کہیے کہ ان کا یہ اعلان اگر مجھ تک پہنچ گیا ہے، کل اخبارات کی زینت بھی بن جائے گا اور باقی آپ ڈیجیٹل چینل پہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تحریک کا آغاز کریں گے۔ تحریک کیسی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں یہ ولاگ کرنے سے پہلے اپنا نقطہ نظر علیمہ بی بی تک پہنچا چکا ہوں۔ پہنچا تو نہیں ہے لیکن کل پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں، اس کے امکانات ہیں، قوی امکانات موجود ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے کہ تحریک چلائی جائے گی، تو پھر وہ لوگ، انہیں خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ کسی وقت بھی پوری قوم سڑکوں پر آ سکتی ہے، اور انہیں علم ہے کہ اتنا جاہ و جلال ہے، اتنا غم و غصہ ہے عوام کے اندر کہ ایک دفعہ وہ باہر آ گئی تو پھر کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، نہ وہ دے گی۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے کہ عمران خان کی ملاقات، جی ملاقات کروا دیتے ہیں جناب، آئیں ملاقات کریں، ہاسپٹل آئیں جی، آپ ہاسپٹل آئیں۔ ہاں، ایک کام یہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں۔ یہ کیسے رسک لیں گے، اس کا مجھے کوئی اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ میں مکمل تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان پر کیمیکل حملے کیے گئے ہیں، اس کی صحت کو بگاڑا گیا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے ثبوت خون کے سیلز پر کسی ورق پر لکھی تحریر کی طرح موجود ہیں، انہیں مٹا نہیں سکتے۔ یہ اگر ڈاکٹرز کو میں سوچتا ہوں کہ یہ اجازت دیں گے تو کیسے دیں گے، یہ رسک کیسے لیں گے؟ ہاں چلیے، یہ سوالیہ نشان ہے، اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن تحریک کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں میں احتجاج شروع کریں، گرفتاریاں دینا شروع کریں، سڑکوں پہ نکلے۔ لوگوں کو لے کر اسلام آباد کی طرف منہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، لیاقت باغ کے اندر لوگوں کو کہیں کہ آ جائیں، آ کے یہاں جلسہ کریں، کوئی ضرورت نہیں جیل کی طرف جانے کی کہ ڈیاللہ کی دیواریں توڑ دیں گے، سیڑھیاں لگا دیں گے۔ نہیں ناظرین کرام، انڈر لائن کر لیجئے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا اور نہ یہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ دھوپ دو جنگ کی تیاری کریں، لیکن یہ اس وقت جنگ ہوتی ہے جب پوری عوام سڑکوں پہ نکل چکی ہو، تحریک بن چکی ہو، تحریک پک چکی ہو۔ اب لوگ سڑکوں سے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہ ہو، صرف آرام کرنے کے لیے جائے اور صبح پھر سڑکیں آگے مل لے۔ یہ ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ماحول کیسے بنے گا؟ یہ ماحول بنے گا جب علیمہ خان، بیرسٹر گوہر نہیں، اسد کیسر نہیں، سہیل آفریدی نہیں، علیمہ خان اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو کر درمیان میں قوم کو اپیل کرے کہ آئیے جی باہر نکلیے، تو قوم باہر نکل آئے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں قوم باہر نکل آئے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ڈی چوک میں جا کے ڈی چوک میں جانے کی ضرورت قطعی طور پہ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ شکاری کی اور کیا چاہیے، سارے تیتر، سارے بٹیر، ساری مرغابیاں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے، اوپر بھی وہ جال بندے، آس پاس بھی جال بندے، ساری کی ساری قابو آ گئی نا۔ ایسے نہیں کرنے کا، یہ پہلے جو ہو چکا۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ احتجاج پچھلے 55 برسوں میں ایسا احتجاج کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ احتجاج کا یہ انوکھا طریقہ اور یہ رسم، یہ آئی ایس آئی نے اس کی بنیاد رکھی۔ میں بتا چکا ہوں، کبھی الف کو کہا تم آ جاؤ گھراؤ کر لو، کبھی بے کو کہا اب آپ آ جاؤ، پھر جیم کو کہا جی آپ الف کے خلاف آ جاؤ۔ تو یہ پارلیمنٹ کا گھراؤ، یہ ڈی چوک پہ دھرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس نیت سے ادھر منہ کرنا چاہیے کہ ہم دیواریں توڑ دیں گے۔ نہیں، احتجاج ہو، پرامن احتجاج ہو، اس وقت تک جب کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹے مارے اور آپ کہیں کے ساتھ نیچے ہم نے کر دیا، نہیں نہیں نہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ جب تحریک بن جائے تو تحریک کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی۔ ہم نے دیکھا ہے ناظرین کرام تحریکوں کو، یہ تحریک ابھی تک بنی نہیں۔ لہٰذا آپ کو مبارک ہو، اور مجھے بھی خوشی ہے کہ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، قوم کو آواز دینی پڑے گی، اور عمران خان کو چاہنے والوں کو اب واضح گائیڈ لائن
دینے کی ضرورت ہے اور وہ وقت آ گیا ہے، نہیں تو ان کے اندر مایوسی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ رد عمل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ آفرز کرنا شروع کر دیں گے، یہ 2-4 طریقے نکال دیں گے، کوئی 1-2 کیس میں جس میں رہائی ممکن نہ ہو ضمانت لے لیں گے، مقدمت اور بھی ہے نکال لیں گے، کل ہی نکال سکتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ موت دکھا کر بخار پہ جو ہے وہ رضامند کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی، یہ تو رضامند ہو جائیں گے۔ یہ ہے ایک خبر جو اچھی خبر ہے کہ بالآخر انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے عرض و نیاز سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے ناظرین کرام، ٹھیک ہے عمران خان جیل میں، ملاقات نہیں کروا رہے، نہ کروائیں، خیر ہے، کوئی ایسی بات ناظرین کرام، جگہ جگہ بار بار مثالیں دینا اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے یہ مجھے حجاب کو دور کر کے مثال دینی پڑتی ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا 4.25 سال سے یہ دنیا سن رہی ہے، 4.25 سال تک میری کسی ایک فرد سے بھی ملاقات نہیں کروائی گئی ناظرین کرام، 4.25 سال کہنے کو ہوتے ہیں ناظرین کرام، اور سیل سے نہیں نکالا گیا تو وقت گزر گیا میرا نا، آج سامنے بیٹھا ہوں، پھر وہی کچھ کر رہا ہوں جو کر کے میں جیل گیا تھا، سزائے موت مجھے ہوئی تھی، پھر وہی کچھ کر رہا ہوں۔ تو تسلی رکھیے، جتنا بڑا عمران خان نے ذمہ اپنے کاندھوں پہ ڈال لیا، یہ میں نے تاریخ میں بہت کم لوگوں کو ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لینن ہے، وہ کوئی چے گویرا ہے، وہ کوئی انقلابی ہے، نہیں، لیکن اتنے بڑے انقلاب کا ذمہ قدرت نے ڈال دیا اس کے کاندھوں پر۔ وہ لوگ جو اس ملک کو کھا رہے تھے، چاٹ رہے تھے، دیمک بنے ہوئے تھے، اور تھے بھی مقدس، تھے بھی باعزت، یہ راز عمران خان نے افشا کیا کہ یہ ہیں وہ لوگ، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ بھئی جتنا بڑا کوئی کام اپنے ذمہ لیتا ہے اتنی بڑی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے ناظرین اکرام، لہذا تحریک کے لیے تیار رہیے، تحریک کا حصہ بنیے گا۔ جس وقت بھی قیادت میں سے کوئی ایک اب مذاکرات کی طرف جائے تو بس روک لیجئے گا، آ جائیے، اب مذاکرات کی بات میں کروں گا۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جائیے، یہ میری خبر ہے جو آج ہی میں نے لی۔ عمران خان جیل میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحت جیسا کہ میں پرسوں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ڈارٹس ملا کر بھی بتا چکا ہوں، ابھی بھی بتا دیا ہے کہ اسے زہر بھی دیا گیا ہے، سلو پائزننگ کی گئی ہے، اس کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا کوئی حربہ ایسا نہیں چھوڑا جسے آزمایا جائے، سب آزما لیے، صرف جان سے نہیں مارا۔ اب سہمے ہوئے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کو اجازت دی، سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ خون کا نمونہ لیں گے، لیبارٹری میں جائے گا، سب سامنے آ جائے گا عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، میں دیانتداری سے اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مکمل ذمہ داری سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کے دن تک عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ پھر وہاں پہنچے گی تو باتیں ایسی ہیں کہ اسے کیسے پتا چلا، مزید چیزیں سخت ہو جائیں گی۔ وہ ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، جسے عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ اس کا باپ غفار لانگو اسے لے گئی آپ کی IAS اٹھا کر گھر سے لے گئی، اسی بچی کے سامنے لے گئی، بچی کی ماں اور بچوں کے سامنے لے گئی، کوئی پتہ نہیں چلا 2 سال تک وہ کہاں ہے۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں، لاپتہ رہا 2023 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی یا موومنٹ اس کا آغاز ہوا، بلوچستان کے حقوق کے لیے، بلوچستان سے ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے، بلوچستان کے باسیوں کو انسان ہیں یہ تسلیم کروانے کے لیے کہ وہ بھی انسان۔ اس سٹیج سے مہرنگ بلوچ نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں، ڈارٹس دیتا چلا جاتا ہوں کہ دہائی دیتی رہی، چونکہ اسے خود درد تھا، اس درد سے گزری ہوئی تھی کہ باپ لاپتہ ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ باپ مارا گیا ہے، مار دیا ہے انہوں نے۔ الزام کیا کہ یہ BLA کا سہولت کار، اور BLA کون ہے آج میں یہ بھی بتاؤں گا ناظرین کرام، میں بالکل آپ کو دیانتداری سے بتاؤں گا، دیانتداری سے بتاؤں گا۔ BLA کو سمجھ لیجئے کہ مکتی بانی کا پتہ کر لیجئے کیا تھا کہ جب 1970 میں الیکشن جیت لیے مجیب الرحمان نے اور جنرل یحییٰ خان انکاری ہو گیا حکومت دینے، جب وہ حکومت مانگنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلے تو مغربی پاکستانی فوجیوں نے ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر ہزار خواہ بنگالیوں کو موت کی نیند سلا دیا انہوں نے۔ باقی جو کچھ ہوا میں کیا کہوں، بار بار عصمتیں لوٹی اپنی ہی بہنوں اور بچیوں کی، تو پھر کیا کرتے وہ رد عمل میں؟ پھر مکتی باہنی بن گئی، سارے نوجوان اس کا حصہ بن گئے، پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے لگے۔ کس لیے لڑنے لگے ناظرین کرام؟ ذرا غور کیجیے، ان کا حق سلب کیا گیا تھا۔ اسی طرح بلوچ عوام کے، بلوچ قوم کے حقوق بھی سلب کیے گئے ہیں، وہ حقوق مانگتے ہیں، انہوں نے بھی مکتی بانی بنا لی ہوئی ہے۔ اور آپ نے سنا نہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے؟ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ بھارت پیچھے نہیں ہے، افغانستان کے راستے سپورٹ نہیں کرتا BLA کی، کرتا ہے، لیکن اس کا موجب کون ہے؟ اس کا موجب اسلام آباد، اس کا موجب پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں پنجاب ہے، اسٹیبلشمنٹ چونکہ پنجابی ہے۔ قصور ہمارا ہے، بلوچ عوام کا قصور نہیں۔ وہ لے لیا نا انہوں نے ملک، آج بنگلہ دیش ہے۔ تھوڑا سا آپ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں حکمران بنگلہ دیش کے، اور آپ بگلے بچاتے ہیں۔ اس وقت جب سیانے لوگ کہتے تھے کوئی کنفیڈریشن کر لو، دے دو، زیادہ سے زیادہ پارس دے دو،
اس وقت آپ نے کہا نہیں جی یہ کون ہے, یہ تو ایک تھانے دار کی مار ہے, یہ لے گئے. پھر وہ ملک بن گیا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش. اب ایک اور بنگلہ دیش بنانے پر یہ تلے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, میں آپ جانتے ہیں, ذرا غور کیجیے, جو مجھے اول روز سے سنتے چلے آ رہے ہیں, میں نے اول روز سے ہی بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, جس طرح پلے کارڈ اٹھایا ہو, چونکہ میرے محسوسات مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیا نکلے گا. اور جب میں نے ابتدا میں یہ بلوچستان کے ایشو پہ بات کرنا شروع کی تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کوئی مبالغہ رائی تو نہیں کر رہے, کوئی ایگزیجریشن تو نہیں کر رہے, کیونکہ بظاہر تو بلوچستان میں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی, لیکن آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے, بلوچستان کٹنے پھٹنے اور علیحدہ ہونے پہ تیار بیٹھا ہے. پھر آہستہ آہستہ انہی دوستوں نے, میں نہیں کہتا یہ لفظ کہ مجھے آفرین کہنا شروع کر دیا, نہیں آپ کی نظر دور دیکھتی ہے, اور میری جو نظر دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1970-71 والی صورتحال ہے بلوچستان کے اندر. اس وقت بلوچستان کے اندر صورتحال میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام, جس نے بھی کسی کرنل, بریگیڈیئر نے, جنرل نے چھٹی پہ جانا ہوتا ہے, زمینی راستہ بند ہے, رسک نہیں لے سکتا. 1000 ارب روپیہ دو اور کہو ساتھ لے جا, آگے پیچھے 10-20 ٹرک مشین گنیں لگا کے لے جا, وہ نہیں جائے گا. محسوس وقت میں چوری چوری جہاز اڑتا ہے اور جا کے اتر جاتا ہے چکلالہ ایئرپورٹ پہ. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ بلوچی بھی گھبراتے ہیں جاتے ہوئے کوئٹہ سے کراچی, اور کوئٹہ سے پنجاب کی طرف آنے کا تو تصور بھی کوئی نہیں رہ گیا ہوا. کہاں وہ جعفر ایکسپریس کھڑی ہے نا, یہ جلوس کی شکل میں فوج نہیں گزر سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, نہیں. 10% حصے پہ کنٹرول ہے ان کا, باقی 90% حصہ ناراض بلوچوں کے قبضے میں ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا فتن الخوارج, میں بالکل نہیں کہوں گا فتن الہندوستان, نہیں. ہندوستان سے مدد وہ لے رہے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی تو وہی ہوں. ہم نے روس سے بھی لی مدد, لی روس سے جب جنرل ضیاء الحق کا قبضہ تھا یہاں, ہم نے لیبیا سے بھی مدد لی, ہم نے شام سے بھی مدد لی, جسے ضیاء الحق اپنے دشمن ممالک گردانتا تھا, گرے بکس کے اندر رکھا ہوا تھا. ان ممالک کو ہم نے لی مدد, کیونکہ جنگ تھی, لڑائی تھی فوجی جنرل اور اس کے ہواری جنرلز کے ساتھ. تو یہ چلتا ہے ناظرین اکرام. ان کا زوم ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ رکھ لیں گے, وہ ہم میں بڑی طاقت ہے, ہم نے تو انڈیا کو ناکو چنے اور بابا دشمن کو ناکو چنے چبائے جا سکے. بڑا سوکھا ہے, بڑا سیدھا سادہ سا معاملہ. جب اپنے میدان میں نکل آئے باللہر شکست, پھر ریاست پر قابض غاصب ٹولے اور ظالموں کی ہوتی ہے, بے انصافوں کی, تو یہ کر کے جائیں گے. قصور کیا ہے مارنگ بلوچ کا, وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں نا, کہ چونکہ اس کے سینے کے اندر ایک درد ہے, ان بچوں کو ساتھ لے کر جن کے باپ لاپتہ ہیں, ان بوڑھی ماؤں کو لے کر جن کے بیٹے لاپتہ ہیں, ان بد نصیب سہاگنوں کو لے کر جن کے نزدیک ان کا سہاگ زندہ ہے لیکن اب بیم و یاس کے عالم میں ہے, وہ مطالبہ کرتی رہی ہے مارنگ بلوچ یہاں لا کر بلوچ بچوں کو, بلوچ بوڑھوں کو, بوڑھیوں کو, جنہیں اپنے پیاروں کی تصویریں سینے سے لگائی ہوتی تھی, ادھر کر کے دکھا رہے ہوتے تھے پارلیمنٹ کی طرف. اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں ان کی قبروں کا نشان ہی دے دو. تو جس کے باپ کو آپ مارو گے تو اس کی بیٹی اگر مارنگ بلوچ نہ بنے تو کیا بنے گی؟ کیا کیا مارنگ بلوچ نے 2024 میں ایک جلسہ کیا, تقریر کی, جذباتی اپنے حقوق کی بات کی, لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا, ایک پتھروں, گھونسوں, لاتوں, ڈنڈوں سے ایک سپاہی مارا گیا بیچارہ پولیس کا. اب یہ تو تقریر کر رہی تھی اوپر, اس نے کوئی جوتا تو نہیں اتارا, اس نے کوئی ڈنڈا تو نہیں پکڑا, اس نے پتھر تو نہیں مارا, تقریر کر رہی ہے اوپر. حیثیت ایک بلوچ کے, بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی ہے, لاپتہ لوگوں کو واپس دینے کا مطالبہ کر رہی ہے, جو مار دیے ہیں ان کی قبروں کے نشان مانگ رہی ہے. وہ لوگ مشتل ہوتے ہیں, ایک سنتری مارا جاتا ہے اور مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے دہشت گردی, بغاوت اور قتل عمد کی دفعات کے تحت, اور 2025 میں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور اب اسے سزا دے دی گئی. پوری دنیا کے اوپر دھوم مچی ہوئی ہے. آج آپ دیکھے جا کے بنیادی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں جو ہے ان کے پیجز پہ جائیے, ایمان مزاری, ہادی چٹھا, احمد فرحاد, مارنگ بلوچ, سبقت اللہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, اجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید. یہ کیا میسج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے, کیسی ریاست ہے پاکستان. ہاں, اب ضرورت کیا ہے ناظرین کرام؟ ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بھی اخیر کر رہے ہیں. میں نے تو بتایا تھا 26 لاشیں, چونکہ مجھے ایک معقول آدمی نے, دوست نے بتایا تھا, میرے کلاس فیلو نے, کہ یا 26 جنازے تو ہم نے خود گنے. لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنایا ہے انہوں نے. یہاں سے گئی ہوئی پولیس اور رینجر نے, اور 100-125 کے قریب زخمی ہیں لوگ. ابھی بھی وہ سڑکوں پر ہیں. اب وہ مکمل آزادی مانگ رہے ہیں. وہ کشمیری بھارت سے آزادی مانگ رہے ہیں, یہ کشمیری پاکستانی فوج سے آزادی مانگ رہے ہیں. باور ہو گیا انہیں, سمجھ آ گیا انہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے,
وہ کہانی گئی، وہ جتنا استعمال کرنا تھا، چورن بیچنا تھا، لوگوں نے خریدا، آپ نے بیچ لیا، لوگوں نے خرید لیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، سری نگر کی بیٹیوں، سری نگر کی بیٹیوں نہیں، اب ہم کہیں گے راولا کوٹ کی بیٹیوں، کوٹلی کی بیٹیوں، مظفر آباد کی بیٹیوں، چکوٹھی چناری کی بیٹیوں۔ جی تو یہ ہے صورتحال ناظرین اکرام مارنگ بلوچ کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کتنا طاقتور تھا، آپ کو تو شاید علم نہ ہو، میں تو بالکل اس کی طاقت کو ماپتا رہا ہوں روزمرہ کی بنیاد پر۔ مشرف کی بہت طاقتور ہو چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لال مسجد والی غلطی کی اور دوسری اکبر بھگٹی والی، بس اس کے بعد اس کا انجام سامنے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، بہت سے معاملات اکٹھے ہونے جا رہے ہیں ناظرین اکرام۔ یہ جو سزا دی ہے، یہ میں نے رابطہ کیا اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کا پتہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہے کیا۔ انہوں نے تو بس اتنا کہا نا کہ بس سزا دے دی ہے، جیسے یاسمین راشد کو دے دی، بس دے دی، بس لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں گلی گلی اور گھر گھر میں یہ افسانہ ہے۔ چلے مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے سنا ہوگا کوئی سال پون سال پہلے نوجوان لڑکیوں نے خود کچھ حملے شروع کر دیے تھے فوج پر، فوجی ٹھکانوں پر۔ وہ کون تھی؟ وہی تھی جس کا باپ لاپتہ ہے، جس کا بھائی لاپتہ ہے۔ تو اس جذباتی ماحول کے رد عمل میں اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ دہشت گرد کہیں گے؟ بالکل نہیں، دہشت گرد یہ فوج ہے، فوج جس نے دہشت گردی کے امکانات پیدا کیے ہیں، اور امکانات پیدا کیے ہیں دوسروں کے لیے، اور خود بھی رج کے دہشت گردی سے کام لیتے ہیں۔ اب دہشت زدہ کیا ہوا ہے پوری قوم کو۔ وہ جس نے 140 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، 150 155، وہ جیل میں پڑا ہے، اور خود اسکرپٹ لکھ کے تقسیم کر کے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا تاکہ کوئی مضبوط دلیل ہاتھ میں آ جائے کہ عمران خان تو فوج دشمن ہے، عمران خان تو ملک دشمن ہے، وہ تو داروں کا دشمن ہے، اسے گرفتار کر لیا، اور پھر وہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اس ڈرامے کی بنیاد پر ایک بیانیہ تشکیل دیا گیا، 8 فروری کی شام تک وہ بیانیہ دہرایا جاتا رہا۔ اس بیانیہ کو پکڑ کر منہ پہ مار دیا عوام نے ووٹ دے کر۔ اتنے ووٹ کبھی کسی کو نہیں ملے پاکستان کی پوری تاریخ میں۔ ایکچولی وہ اس بیانیے کی شکست تھی، وہ عاصم منیر اور اس کے جنرل، اس کی فوج کی جو اس کے ساتھ ہے جتنی ہے، اس سب ان ساروں کی وہ شکست تھی۔ کے پی کے میں بھی وہی صورتحال جا رہی ہے، اور ان قریب دیکھیے اگر انہیں موقع مل گیا، یہ جس طرح یہ ملک اور قوم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، توڑ دیں گے پاکستان۔ یہ چند مدفون سیاسی لاشوں کو قبر سے نکالا ہے آئی ایس آئی نے، ذرا ان کی مٹی وٹی جھاڑ کے انہیں چھوڑا ہے، ایسے کر کے جیسے ریموٹ کنٹرول کے بڑاوے چھوڑے جاتے ہیں۔ فواد چودھری، محمد علی درانی، محمود مولوی، عمران اسماعیل، اب انہوں نے راگ الاپنا شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے، کچھ سمجھوتے کی راہ نکلنی چاہیے۔ پاکستان بھی بند گلی میں پہنچ گیا ہے، سیاست بھی بند گلی میں پہنچ گئی ہے، اور عمران خان تو بالکل ہی بند گلی میں پہنچ گیا ہے۔ عمران خان کے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور سیاسی قوتوں کے مابین مذاکرات ہوں۔ اب اس سازش سے میں آپ کو آگاہ کر دوں ناظرین اکرام، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، عمران خان کو یہ توڑ نہیں سکے، سرنڈر کر گئے، انہیں پتا ہے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنے کا، کمزور کرنے کا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ جو محبت کے رشتے کے حوالے سے وابستہ ہے، ان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کہ یہ کہا جائے جی مذاکرات ہونے چاہیے، جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار خود ہے، چونکہ ہم تو کہتے ہیں مذاکرات کریں۔ یہ دیکھیں نا، شہباز بکری بیمار، جی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، اور رانا ثناء اللہ کھگا، وہ جی ہم تو چاہتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھتے نہیں۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو بتا دوں، بہت بدنیت لوگ ہیں، یہ وارداتی ہیں، یہ بہت بڑی ان کی واردات ہے، اور یہ ان کی واردات کا حصہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 4 مدفون سیاسی لاشوں کے قبروں سے نکل کر باہر لائے جانے اور انہیں میدان میں چھوڑنے کا جو عمل ہے، چاہتے کیا ہے یہ؟ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، ایک لیجیٹیمیسی ہوتی ہے نا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس وقت مل جائے گی جب پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت کو تسلیم کر لینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارے ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، حکومت میں وہ قابض ہے، وہ کوئی بھی ہو جاتا ہے قابض، ایسی کوئی بات نہیں ناظرین اکرام۔ مسئلہ اسے تسلیم کیے جانے کا ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یزید تھا نا، حکمران تھا پورے عالم اسلام میں، اس بدبخت کا حکم تو چلتا تھا، مسئلہ تو تسلیم کا تھا۔ یہ اگر سبق سیکھنا ہے، محرم کے دن ہیں، پھر مولا حسین کے کریکٹر سے سبق سیکھیے ناظرین اکرام۔ حکمران تھا وہ یزید، تسلیم کرنے کا مسئلہ تسلیم نہیں کیا۔ تو دیکھیے مولا حسین کی زندگی دیکھیے، نظر دوڑا لیجئے، یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مولا حسین نے تو بیعت نہیں کی تھی، ان سے ہم بیعت کروا لیں اپنی۔ یہ یزیدی ٹولہ ہے ناظرین اکرام، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ ہم نے آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، اسی لیے بات کر رہے ہیں نا بیٹھ کے۔ اور ایک اور بات دیکھیے،
میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، ہے تو گندی، لیکن میرے منہ سے نکل چلا تھا کہ آپ بھی ذرا دھیان رکھیے گا۔ سہیل وڑیچ کو سمجھتے ہیں آئی ایس پی آر والے بھی، کیسے بہت لوگ پڑھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اسے دانشور سمجھتے ہیں لوگ۔ آئی ایس پی آر نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یار تو ایک برین واشنگ کہ مذاکرات کریں، مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سیاست میں ہوتے ہی مذاکرات ہیں۔ ایون جب جنگیں ہو جاتی ہیں، لاکھ لاکھ دونوں طرف سے بندے مر جاتے ہیں، 10 لاکھ 8 لاکھ ادھر ادھر سے مر جاتے ہیں، باللہ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں لوگ اور وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور نقشے بدلتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، درست مان لیا۔ لیکن کچھ استثنائی صورت ہائے احوال ہوتی، مثلا وہ استثنائی صورت مولا حسین اور یزید کے درمیان جس کا نمائندہ تھا ابن زیاد، اور ادھر شمر تھا، ابن سعد تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں، بس ہمیں ہاتھ نکال کے کہہ دو جی میں نے اسے تسلیم کر لیا تو آؤ چلتے ہیں، عزت کے ساتھ سلوٹیں مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، ابن زیاد کے پاس بھی، اس کے پاس کہتے ہیں تو یزید کے پاس لے جاتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، مجھے مکالمہ کر دیں تو یزید کے ساتھ، جس طرح عمران خان کہتا ہے بھی آپ کون ہو، شمر ابن زیاد، استنجے کے قابل بھی نہ ہو، جو مٹی کے ڈھیلے اور پتھر کے ٹکڑے، ان کی تو حیثیت وہ بھی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے وہ ٹھیک کہتا ہے عمران خان، چلو مجھے یزید کے ساتھ بٹھاؤ، میرا مکالمہ کراؤ اس سے، وقت کے یزید آصم منیر کے ساتھ میرا مکالمہ کراؤ، اگر میری ٹیم نے بھی ملنا ہے تو ڈائریکٹ یزید سے ملے گی۔ ہاں تو اب آئیے، آپ سوچ رہے ہوں گے پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ناظرین کرام یہ ایک لاک اپ ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے یہ چابی دے دی کھولنے کی، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایک جمہوری آدمی، ایک وکیل، میں آئین کا ماہر تو نہیں کہتا، لیکن میں نے آئین جو ہے وہ بڑے بڑے ذوق اور بڑے شوق سے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، پڑھا ہے، انگلیوں پر ہے۔ وہ شخص عمر کے اس حصے میں اتنے طویل تجربے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے، بابا ان سے نہیں ہونی چاہیے، استثنائی صورتحال ہے، ایک دفعہ فیصلہ ہو ہی لینے دے، کیونکہ ایک بات پہ تو میں کلیئر ہوں، میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں ناظرین کرام، جب تک فوج کو کاروبار کی ممانعت نہیں کی جاتی، تمام کاروبار چھڑوانے ہوں گے اس سے، کوئی عسکری سیمت، فوجی سیمٹ، عسکری بینک کوئی نہیں، فوجی چاول، فوجی دلیا، فوجی کھاد کوئی نہیں، نو، تنخواہ لو اور راشن ہم سے لو، پریڈ کرو، بس سولین کے ساتھ ان کا رابطہ اور راہ و رسم وہ بھی جرم قرار دے دینی چاہیے، اور ان کی چھونیاں شہروں سے کم از کم 20 دور، مضافات سے بھی پرے، اور باڑ لگا دینی چاہیے، شہروں کے اندر نہ یہ آ سکے، صرف اپنے گھر جایا کرے چھٹی پہ، یہ سب بند کروا دیجیے، ڈی ایچ اے وی ایچ اے ان کے، انہیں سیدھا کیا جائے گا تو پاکستان سیدھا ہوگا ناظرین کرام، میں قسم لیتا ہوں اپنے اللہ کریم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری سمگلنگ، ساری چور بازاری، سارا خزانہ چاٹ جانا، دھیمک بن کے کھا جانا، اور پھر رو بھی ڈالنا، پھر بندوق بھی نکالنا، اور 26 کروڑ انسانوں کو لاشیں سمجھنا۔ فیصلہ ہونا چاہیے ناظرین کرام، اگر فوج اسی طرح رہی تو پاکستان نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چھوڑے یہ ان کا آنا جانا، کوئی صلح کروانے چلے ہوئے ہیں، چھوڑیے، اصل مسئلے کی طرف آئیے، اپنے گھر کی طرف آئیے، یہ ملک نہیں بچے گا، فوج اور ملک اس حالت میں، یہ فوج اکٹھے نہیں چل سکتے ناظرین کرام۔ آج کا سبق آپ کو یہی ہے، اور پوری دیانتداری سے، جس جگہ بھی ہوں جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تو آنے والی نسلیں، استغفر اللہ، جو ان کا حال ہوگا، ان کے ہاتھوں پاکستان پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پنجاب کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، بابا عجیب سلسلہ ہوگا ان کے ہاتھوں، اگر آپ نے عمران خان کی قیادت میں اس پاکستان کو سنبھالا نہ دیا تو۔ اجازت دیجئے ناظرین کرام، اور میری باتوں کو یاد رکھیے گا، نوشتہ دیوار سمجھیے گا، یہ کسی نفرت کے تحت یا غیظ و غضب کے عالم میں نہیں، یا بلڈ پریشر کے بڑھنے سے نہیں ہے، بلڈ پریشر ویسے میرا لو رہتا ہے، آواز بھاری رہتی ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے ناظرین کرام۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔